بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم خاتون حضرات. آج لاک ڈاؤن کے بعد پہلا دن تھا اور پہلے دن کا ہی آغاز کوہ نور ٹی وی کے صبح مارننگ شو سے ہوا اور وہاں بہت دلچسپ گفتگو رہی. زیادہ گفتگو شادی اور ریلیشن شپ مینجمنٹ پہ ہوئی. تو میزبان نے آخر میں ایک ایسا دلچسپ سوال کیا یا جو کمنٹ کیا. انہوں نے اپنے کچھ دوستوں کو دیکھا ہوا تھا تو انہوں نے کہا کہ کچھ لوگ تو یہ کہنے لگے ہیں کہ مجھے تو شادی سے ڈر لگتا ہے, تو پتہ نہیں یہ رشتے اور یہ تعلق مجھ سے نبھائے جائیں کہ نہ جائیں. یہ ایک اینگل ہے. کچھ لڑکیاں اور کچھ لڑکے دوسروں کی باتیں سن کے اس طرح کے بھی سوچتے ہیں. لیکن جو میرے پاس ایک اور اسی ریفرنس سے صدف ملک نے لکھا ہے کہ سر اللہ آپ کو بہت اجر دے, آپ نے بڑے حساس موضوع پہ کی بات, پر میں ڈرنے لگ گئی ہوں کہ اگر شادی کی وجہ سے اتنی دقت ہوتی ہے اور شادی میں اتنا رسک ہوتا ہے تو مجھے تو شادی سے ڈر لگنے لگا ہے اور میں اپنی آنے والی نسلوں کو کیسے سنبھال پاؤں گی. اسی سے ملتا جلتا ایک سوال سونیا صاحبہ نے کیا. انہوں نے کہا سر معاشرے میں اتنی بے حیائی بڑھ گئی ہے, اتنے برائی بڑھ گئی ہے, تو شادی کے لیے تھریٹس بڑھ گئے ہیں کہ میرا میاں پتہ نہیں کب راہ سے بدراہ ہو جائے, تو اس لیے میں تو شادی سے ہی ڈرنے لگی ہوں کہ کروں یا نہ کروں. خاتون حضرات, اگر زندگی میں کبھی اپنے بادام کھائے ہوں اور وہ بھی مٹھی بھر کے منہ میں ڈالے ہوں, جیسے ہماری بیجی جب پنیاں بناتی تھی یا کوئی گاجر کا حلوہ وغیرہ بناتی تھی تو انہوں نے بادام رکھے ہوتے تھے اور ہم جا کے تھوڑی سے توڑ کے ان کو دیتے تھے, اور جو ہی ذرا ادھر ادھر ان کی نظر ہوتی تو مٹھی بھر کے منہ میں ڈال لیتے. انہیں پتہ چل جاتا تھا کہ یہ اس وقت کیا حرکت کر رہے ہیں. اچھا, وہ بہت مزہ آتا تھا ان باداموں کو کھانے کا, لیکن اس کے بیچ میں اچانک کوئی ایک کڑوا سا بادام آ جاتا تھا اور اس وقت آپ کا منہ کڑواہٹ سے بھر جاتا. تو کیا اس ایک کڑوے بادام کی وجہ سے ہم بادام کھانا بند کر دیں؟ یہ جو زندگی ہے, جو شادی والی زندگی ہے, جو خوشی اور لذت سے بھری زندگی ہے, آپ اس کے بارے میں صرف اس لیے کہ کچھ لوگوں کے ساتھ اچھا نہیں ہوا تو ہم اس پروسیس سے گزرنا بند کر دیں. سڑکیں ہیں نا جی, سڑکوں پہ کتنے حادثے ہوتے ہیں, اور حادثہ عام طور پہ اس کے ساتھ ہوتا جو توقع بھی نہیں کر رہا ہوتا. کبھی کوئی اور ظالم کا بچہ آپ کو ٹکر مار جاتا ہے, اور کبھی آپ کے سامنے اتنا سویر حادثہ ہوتا ہے کہ اللہ معاف کرے آپ کا دل دہل جاتا ہے. کتنے سارے لوگ اس پریشانی میں اپنی جان سے جاتے ہیں. تو کیا اس حادثے کو دیکھنے کے بعد یا اس حادثے کا حصہ ہونے کے بعد ہم زندگی بھر پھر کسی گاڑی میں نہیں بیٹھتے؟ کیا پھر ہم زندگی بھر کسی سڑک پہ جاتے ہی نہیں اور کمرے میں یوں اپنے آپ کو لاک ڈاؤن میں لے جاتے ہیں کہ چونکہ یا خدا نخواستہ کسی کی محبوبہ یا کسی کا محبوب اس کو دھوکہ دے جائے اور اس کو چیٹ کر جائے یا اس کے جذبات سے کھیل جائے, تو کیا پھر ہم کریں؟ کبھی آپ کی زندگی میں ایسا نہیں ہوا کہ آپ نے جاب کی ہو بڑے ٹھاٹ سے, پھر جانے ایک دن وہ جاب چلی جائے, تو کیا اس کے بعد پھر صرف پاگل خانے جانا چاہیے جہاں ذہنی علاج ہو, پھر دوبارہ جاب نہیں کرنی چاہیے؟ کسی کا بزنس ڈوب جائے. دنیا بھر میں کوئی چیز بھی نارمل نہیں ہوتی, ہر چیز میں یہ گراف چلتا ہے. ایک دفعہ کامیابی ہوتی ہے, یعنی کوئی سمندر, کوئی دریا کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ وہ ہمیشہ سکون سے چل رہا ہو؟ ایسی تیز لہریں اٹھتی ہیں, اور اٹھتی کب ہیں؟ جب جوار بھاٹا, جب چاند اور اس کی چاندنی اور اس کی وہ خوبصورتی قریب آتی ہے, تو پھر سمندر بےتاب ہو کے لپکتا ہے اس چاند اور چاندنی کو دیکھنے کے لیے یا چھونے کے لیے. یہی انسانی زندگی ہے. ہمارے ساتھ اپس اینڈ ڈاؤنز لازم ہیں, پروگرامنگ کا حصہ ہیں. جب گاڑی بنتی ہے تو گاڑی بنتی تو سفر کے لیے, خوبصورتی کے لیے, پر سوچیں سب سے قیمتی گاڑی وہ مانی جاتی ہے جس کے ڈرائیور اور سٹیئرنگ کے بیچ کا جو فاصلہ ہے, جب کہیں حادثہ ہونے لگے تو چند سیکنڈ کے اندر وہ ایک بیلون سا وہاں سے نکلے اور آپ کے سینے کو اور سٹیئرنگ کے بیچ میں آ جائے اور آپ کی یہ پسلیاں اور ٹوٹنے سے اور آپ مرنے سے بچ جائیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ قیمتی ہونا, اس کا لوہا قیمتی نہیں ہے, اس کا رنگ و روغن قیمتی نہیں ہے, جو اس رشتے کو اور تعلق کو, آپ کی جان کو سلامتی دے, وہ قیمتی چیز ہے. تو جب زندگی میں رشتے بنائے جائیں, ان کے ساتھ کچھ چیزیں جڑتی ہیں. خوشی جڑتی ہے, سکھ جڑتا ہے, عزت جڑتی ہے,
माली आसानी और आसूदगी जुड़ती है, ज़िम्मेदारी जुड़ती है, बाबा इसमें से अल्लाह आपको ऐसी खैर बरकत देता है, औलाद देता है, तो और औलाद की खुशी जुड़ती है। फिर इसमें अल्लाह आपको घर देता है, ज़मीन देता है, मुकाम और मर्तबा देता है। इतनी सोशल बाइंडिंग और नई होती है नेटवर्किंग कि जिनके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होता। वो बच्चियां जो गांव से आती हैं, जो छोटे शहरों से आती हैं, जब उनकी अपने मियों की ज़िंदगी में जाके उनके घरों में, उनके अजीज़ों में तो एक से पता चलता है कि जिसके बारे में कभी उन्होंने सोचा भी नहीं होता। अपने घर में रहती तो ना वो इज़्ज़त, ना वो मुकाम, ना वो मर्तबा। आप सोचिए एक मुल्क में इस वक्त हमारे 15-15, 20-20, 30-30 लाख लोग गए हुए हैं, उनकी बीवियाँ भी उनके साथ हैं। अमेरिका में ये तादाद लाखों में है। ये बच्चियाँ, इन्होंने कभी अमेरिका की शक्ल नहीं देखनी थी, शादी की तो फिर वहाँ जाके ख़ुद भी पढ़ी, अपना मुकाम भी बनाया, अपने मियाँ को हेल्प आउट भी किया, अपने बच्चों को भी पाला पोसा, अपने बहन भाइयों को भी हेल्प आउट किया। कितने हैं जिन्होंने अपनी माँ और बाप को, बच्चियों ने उनको उम्रे कराए, उनको हज कराए। ये अल्लाह ने आपको एक नई नेटवर्किंग ना दी होती, नई आसानी ना दी होती, नई आसूदगी ना दी होती, ये जितना इल्म है या जितनी मैं आपसे बात कर रहा होता हूँ, ये सबसे वो कीमती हिस्सा है जो गाड़ी को चलाते हुए, ज़िंदगी की गाड़ी को चलाते हुए मेक श्योर करता है कि आप ना मरें, आपके जज्बात ना मरें, आपके दिल में जो ख्वाब हैं जगे हुए वो ना मर जाएं और आप ज़िंदा रहो। जब जब हम एहतियाती तदाबीर करते हैं और वो गलतियां, वो ब्लंडर जो लोगों ने किए होते हैं। जापान में हमारे एक स्टूडेंट गए, मैं उस वक्त पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा था ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, और ये क्लास उस वक्त MS की थी, यानी MPhil की। तो एक साहब जो कंपनी में जॉब करते थे वो टोक्यो गए, वहाँ उस कंपनी में गए जहाँ पुर्जे बनते थे। उन्होंने कहा सर एक ही कंपनी में टोयोटा के भी बनते हैं, होंडा के भी बनते हैं और सनी के, निसान के भी बनते हैं। यानी एक कंपनी का स्टैंडर्ड ये है कि उनके पुर्जों में 1 लाख में 1 की गलती हो सकती है। जो दूसरी कंपनी है वो भी उसी कंपनी से बनाती है, वो कहती है हमारी जो पुर्जे हैं 10 लाख में 1 गलती का इम्कान है। तो आप सोचिए, एक कंपनी की गाड़ियाँ कभी कभी उनकी ब्रेकें फेल हो जाती हैं, दूसरी की जो मर्ज़ी हो जाए, बारिश हो पानी, उनकी ब्रेक फेल नहीं होती। अच्छा, स्टैंडर्ड आप खुद तय करते हो और उसके बाद चाहे एक ही जगह से बने तो आपकी प्रोडक्ट की, आपकी ज़िंदगी की जो गारंटी होती है आप उसको मेक श्योर कर लेते हो। जो गलतियां लोगों ने की, लड़कियों ने की, अपनी निगाह को, अपने दिल को नहीं बचा पाई और उसके बाद बेवफाई पे उतर आई, या अपनी ज़ुबान को दराज कर बैठी, या अपने ख्वाबों को लिमिटलेस कर दिया और उसके बाद उन लोगों के तवक्कुआत पे, एक्सपेक्टेशन पे पूरा नहीं उतरे, तो ज़्यादा दिक्कत तो होगी। वहाँ फिर कोलैप्स होगा, वहाँ फिर बर्तन भी टकराएंगे और एंड ऑफ द डे उस रिश्ते को भी मौत आ जाती है। अगर किसी जगह हादसा देख लिया जाए तो उसका मतलब ये नहीं होगा कि ज़िंदगी की उस नेमत से ही इनकार कर दिया जाए। अगर माशरे में बुराई है, फाशी है, माशरे में कहीं कहीं आपने सुना है कि लड़कियाँ या लड़के बेवफाई कर जाते हैं, तो बिलीव मी, ये आटे में शायद नमक से भी कम है। इस मुल्क में मैं अपने पूरे दिल से, यकीन से आपको बता रहा हूँ कि मेजॉरिटी लड़कियों की अब भी वफ़ादार तरीन, दुनिया में अगर जो वन मैन विमेन होती हैं वो पाकिस्तान में है, वफ़ा से भरी हुई। पर जब इनकी मेकिंग हो रही होती है, जब ये पढ़ रही होती हैं, उस वक्त उनकी ओरिएंटेशन में कमी रह जाती है। हम उनको सिर्फ डिग्री दे रहे होते हैं, उनको ये नहीं बता पा रहे होते कि बेटा जी जब तुमने अमली ज़िंदगी में जाना है तो करैक्टर लेस हो के नहीं जाना। वो जॉब हो, वो रिलेशनिंग हो, हर जगह करैक्टरफुल हो के जाना है, तो तुम्हारी ज़िंदगी, तुम्हारी पसलियाँ, तुम्हारी हड्डियाँ वो भी बची रहेंगी और वो जो तुमसे जुड़ी हुई लोगों की ज़िंदगियाँ हैं और तवक्कुआत हैं वो भी बची रहेंगी। ये जो सेफ्टी मेजर्स हैं ये हमेशा ज़िंदगी को और खुशियों को बचा लेते हैं। हाँ, जब आप घर के दरवाज़े खोल दें, जब आप दिल के दरवाज़े खोल दें, जब आप कानों के दरवाज़े खोल दें, हर हुमा शुमा को अपने तक पहुँचने दें, तो ये रिश्ता तो बहुत नाजुक होता है। शादी दुनिया की बड़ी नेमतों में से नेमत है। ये वो लड्डू नहीं है कि जो खाए वो पछताए, जो ना खाए वो भी पछताए। वो तो ऐसे मुहावरा बना हुआ है। जिन जिन ने ये लड्डू खाया उसने एंजॉय किया। अल्लाह ने, इंसान नाशुक्रा ना हो, उस एक औरत की वजह से रिस्क उस घर में आता है, उस घर में खुशी आती है। ख़ुद आपको जो
عزت آپ کی بڑھتی ہے، وہ جو گھر میں آپ کی راحت بڑھتی ہے، وہ جو اولاد بڑھتی ہے، وہ جو اولاد کے ساتھ رزق آتا ہے، وہ یہ سارا اس ایک کی وجہ سے آ رہا ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول نے بھی اس کو اپنی پسندیدہ چیز قرار دیا اور اس کی وجہ سے رزق کو آنے کا ذریعہ بتایا۔ رب نے یہ رشتہ بنایا، اس کے پیغمبروں نے نبھایا، اس کے پسندیدہ لوگوں نے نبھایا، پر اپنے ان کیا کہنا چاہیے جو پیرامیٹرز ہیں ان کو بہت مضبوط رکھا۔ اگر آپ نے حضرت ابراہیم کے بارے میں کبھی پڑھا ہو، اللہ ان سے راضی ہو، اتنے ان کے عزیز اور محبوب تھے کہ ان کے لیے دروشی میں مستقل جگہ بن گئی۔ وہ ایک دفعہ سے اسماعیل کے گھر گئے اور ان کے دروازے پہ دستک دی۔ حضرت اسماعیل گھر پہ نہیں تھی، ان کی اہلیہ گھر پہ تھی۔ یہ بہت عرصے بعد کہیں دوسرے ملک سے آئے تو پوچھا، تو اس خاتون نے ناشکرے پن سے کہا کہ پتہ نہیں کہاں گئے ہوئے ہیں اور زندگی آسان نہیں ہے۔ ان کی باتیں سن کے جب آپ واپس چلنے لگے تو آپ نے کہا جب تمہارا میاں آئے تو اسے کہنا اپنی چوکھٹ بدل لے۔ پھر وہ چلے گئے، پھر بہت برسوں کے بعد دوبارہ تشریف لائے تو اس وقت چوکھٹ بدلی ہوئی تھی۔ پوچھا اسماعیل کہاں ہیں؟ تو اس نئی خاتون نے بتایا کہ میرے میاں اللہ کے بہت نیک بندے ہیں، محنت کرنے گئے ہوئے ہیں، ابھی آپ تشریف رکھیں، میں بھی کھانا آپ کے لیے سرو کرتی ہوں، کیونکہ آپ ان کے مہمان ہیں، بزرگ ہیں، باعث عزت ہیں، باعث رحمت ہیں۔ ظاہر جو اس کی تعلیم تھی، تربیت تھی، اس نے اس کا اظہار کیا۔ تو تب بھی ملاقات نہیں ہوئی، جاتے ہوئے آپ نے پھر اس کو میسج دیا کہ اپنے میاں سے کہنا تیری یہ چوکھٹ اچھی ہے، اس کو سنبھال کے رکھنا، یاد رکھیے گا چوکھٹ آپ ہو، کوئی دوسرا نہیں ہے۔ یہ رشتہ، اس کی وقت، اس کی خوبصورتی، اس کی مٹھاس، اس کی لذت دوسروں سے کیوں توقع کی جائے؟ یہ کیوں نہ ہو کہ کوئی آئے تو جاتے وہ پیغام دے کے جائے کہ اس چوکھٹ کو سنبھال کے رکھنا، یہ بہت قیمتی ہے۔ اختر عباس کو اجازت دیجیے، السلام علیکم۔